إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الایمان میں صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں ایک قول نقل کیا ہے نبی اسلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا الیقین هو الایمان کلہ یقین جو ہے وہ مکمل ایمان ہے یقین مکمل ایمان ہے وہاں امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے کوئی یقین سب کا برابر نہیں ہے کسی کا یقین کم ہے کسی کا زیادہ ہے اور یقین ہی کو ایمان قرار دیا گیا تو بھی یقین میں تفاضل ہے کمی بیشی ہے تو پھر ایمان میں بھی کمی بیشی ہوگی جس کا یقین کم ہے اس کا ایمان کم ہے جس کا یقین زیادہ ہے اس کا ایمان زیادہ ہے تو ایمان ایک بسیط شے نہیں ہے کہ سب کا ایمان برابر ہو تو اس قول میں اس عظیم صحابی نے یقین کو ایمان کہا ہے
یعنی ایمان نام ہی یقین کا ہے. یقین ایک بنیادی شرط کے طور پر شریعت میں وارد ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ یقین والمعافات، اللہ تعالیٰ سے یقین کی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے اور ساتھ ساتھ عافیت عطا فرما دے. تو آپ کا یہ تعلیم دینا کہ یقین کی دعا کیا کرو اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے. تبھی تو ایک حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی یقین ہی کو جنت کی بشارت کی بنیاد قرار دیا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام سے اداس ہو گئے. حالانکہ ہر وقت ملتے تھے لیکن فجر سے لے کر ظہر کا وقفہ ذرا لمبا ہوتا ہے تو یہ جدائی برداشت نہ کر سکے. نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ نے دل میں بات ڈال دی اس باغ میں ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی نبی علیہ السلام اس باغ میں جایا کرتے تھے، باغ کا ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے، کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے. ابو طلحہ کا باغ تھا. سوچا کہ شاید اللہ کے نبی اس باغ میں ہوں، لیکن چاروں طرف سے گھوم کے دیکھا دروازہ بند تھا. صرف وہ دیوار کا ایک شگاف جہاں سے پانی باغ میں جایا کرتا تھا وہ کھلا مل گیا. تو بالکل سکڑ کر اندر اس سوراخ کے ذریعے داخل ہو گئے اور خوشی کی انتہا نہ رہی. نبی علیہ السلام سامنے تشریف فرما تھے. اداسی دور ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا، ایک طویل قصہ ہے. ابو ہریرہ جاؤ، من لقیت وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فبشرہ بالجنہ لیکن مستيقنا بها قلبہ. اس باغ کے باہر تمہیں جو بھی ملے گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی، مگر گواہی مستيقنا بها قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ. کوئی سطحی سرسری گواہی نہ ہو بلکہ دل کے یقین کے ساتھ، یقین کی گہرائیوں کے ساتھ گواہی دیتا ہو. تو بشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو. گواہی کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں دو باتیں ہیں، ایک اس کلمے کی گواہی، دوسرا یقین کے ساتھ گواہی. ان دو باتوں کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر یقین کب آئے گا؟ جب ان کے معنی کو سمجھو گے. اور گواہی بھی معنی کے فہم کے بغیر ممکن نہیں ہے. کس چیز کی گواہی دے رہے ہو؟ اور یہ گواہی نہیں بلکہ اعظم الشہادہ، یہ کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی. یہ عام گواہی نہیں ہے. عام گواہی میں آپ عدالت میں پیش ہو تو آپ پر کتنی جرح ہوتی، اور گواہی کے تعلق سے کوئی چیز اگر سقیم ہو، سقم آ جائے اس میں، تو آپ کو ڈانٹ کر کمرہ عدالت سے نکال دیا جائے گا. حالانکہ دنیا کی معمولی گواہیاں ہوتی ہیں، تو یہ تو کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی. تو گواہی ہو پورے علم کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ، اور مستيقنا بها قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ. یقین کس چیز پر؟ اگر معنی معلوم ہی نہ ہو یقین کس چیز کا ہوگا؟ کس پر یقین کرو گے؟ کس بات پر یقین کرو گے؟ یہ کلمہ آپ کی زندگی میں اگر صرف تلفظ کی حد تک ہے، نطق کی حد تک ہے، زبان کے بول کی حد تک ہے، تو یقین کس چیز کا؟ یقین اس وقت تک نہیں آئے گا
جب تک اس کلمے کی حقیقت کو، اس کے معنی کو اور اس کے صحیح تقاضوں کو نہ پہچان لو۔ جنت کی بشارت ہے، جنت کوئی معمولی شے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کی اتنی سی ایک بالش جگہ پوری دنیا سے قیمتی، تو آپ کو بشارت مل رہی ہے خالی اس تلفظ پر، سطحی اور سرسری کلمے کو پڑھ لینے پر، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ تم کیا سمجھ رہے ہو جنت کو یوں ہی پالو گے، جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ذرا بیٹھ کے سوچو کہ تم نے جنت کے لیے کیا کیا ہے، جنت کو پانے کے لیے کیا کیا ہے تم نے، یہ سوچو ذرا بیٹھ کے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے جنت، تو اس کو پانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے، سوچو بیٹھ کر۔ خالی ایک تلفظ تم نے کر دیا لا الہ الا اللہ، جنت میں داخل ہو جاؤ نہیں، مستيقنا بها قلبه، دل کے یقین کے ساتھ۔ ایک حدیث میں غیر شاک فیہما، کسی قسم کا شک نہ ہو، کسی قسم کا، نہ اعتقادی طور پہ نہ عملی طور پر۔ تمہارا اگر کسی غیر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، غیر اللہ کو پکارنا، استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا، کسی کو دستگیر ماننا، کسی کو غوث کہنا، کسی کو داتا کہنا، کسی ڈھیری کے ساتھ کوئی تعلق جوڑ دینا، حتیٰ کہ ہم نے سندھ میں دیکھا بعض درختوں پر کپڑے لٹکے ہوتے ہیں، کپڑوں تک کو مشکل کشا لوگ مانتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے کالی پٹیاں بندھی ہوتی ہیں، کسی نے جگتا باندھا ہوتا ہے کہ یہ کپڑا ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، انگوٹھیوں میں پتھر ہوتے ہیں، یہ پتھر مجھے موافق ہے، میرے لیے شفا کا باعث ہے، میرے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو کوئی یقین نہیں تمہارے اندر، یقین رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور یقین ہی کامیابی کی اساس ہے۔ حقیقت یقین اپنے اندر پیدا کرو، ایسا یقین کہ اللہ پر توکل ہو، صرف اللہ کا خوف ہو، صرف اللہ سے محبت ہو، صرف اللہ کی عبادت ہو، صرف اللہ سے استغاثہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو۔ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا، بالکل گہرائی کے ساتھ یقین ہو۔ دیکھیں فرشتے جب قبر میں سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے؟ بظاہر سوال آسان ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے آسان پیپر ہے، چٹکی بجا کر حل کر لیں گے، ایسا نہیں، اس کا جواب اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ فرشتوں کی بات آگے سنو، جو ربی اللہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، بس میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو حدیث آتی صحیح مسلم کی، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد الرسول، کہ اس بندے نے حلاوت ایمانی کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی لذت کو پا لیا۔ یہ حلاوت ہے ہمارے اندر، حلاوت ایمانی حلاوت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی مٹھاس۔ نماز کا وقت آ جائے تو ہر چیز سے میٹھی اور لذیذ نماز، یہ ہماری ایمانی حالت ہے۔ دنیا کی بہت سی نعمتیں، بڑے بڑے پھل، میوہ جات، شہد، میٹھے پکوان،
کیا ان سے زیادہ ایمان کی لذت ہے ہمارے دل میں؟ ان سے زیادہ ہمیں نماز کا شوق ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کے بڑے سامان ہے دنیا میں. نبی علیہ السلام فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں؟ صدر اذان سن کے دل میں تنگی، ابھی اٹھنا پڑے گا، آفس چھوڑنا پڑے گا، دکان بند کرنی پڑے گی، کسٹمر کا رش ہے، گاہک پھر رہے ہیں دائیں بائیں، ان کو چھوڑ کر نماز پڑھنے جائیں، ایک تنگی سی. اس کا معنی وہ یقین نہیں ہے، وہ حلاوت نہیں. تو یہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب ہر بندہ نہیں دے گا. یہ جو ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائے. یہاں دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور ایسا ماننا کہ راضی ہو جائے. راضی ہونے کا معنی کیا؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکتفا بہی، بس اللہ کو رب ماننے کو کافی سمجھ لے. کوئی ڈھیری، کوئی قبر، کوئی مزار، کوئی درگاہ، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی طاقت، کوئی امریکہ، کوئی روس، کچھ نہیں رب تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں. رب تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے ہم تو تھوڑی سی ایک کمزوری محسوس کریں تو اہل بدعت اور مشرکین تک کو اپنا دوست بنا لیتے کہ کچھ تعاون مل جائے، کچھ مدد مل جائے، کچھ طاقت مل جائے. کیا طاقت؟ اسلام کو تم نے اپاہج سمجھا ہوا ہے کہ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک بدعتی اور مشرک انسان کی طاقت کیا سمجھا ہوا اسلام کا؟ اللہ کا دین ہے یہ. اس کو رب مانے اور ایسا مانے کہ راضی ہو جائے اور کچھ نہیں، اسی پر راضی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے. اسلام کو دین مانے، راضی ہو جائے، کوئی نظریہ نہیں، کوئی ثقافت نہیں، صرف دین اسلام. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو رسول مان کر راضی ہو جائے، یہی رسول ہے، یہی لائق اتباع ہے. نہ کوئی قوم، نہ کوئی باپ دادا، نہ کوئی برادری، نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی مجدد، نہ کوئی محدث، کوئی نہیں. صرف محمد الرسول اللہ ہی میرے لیے مقتدا ہے اور میرے لیے لائق اطاعت ہے. اس پر راضی ہو جائے تبھی یقین آئے گا نا. پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ شاباش. آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے. نادى منادی من السماء ان قد صدق عبدی وافرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. بڑا عظیم بندہ ہے یہ، بڑا عظیم بندہ، سچا، سچ بول گیا، سچا عقیدہ، سچا منہج، سچا دین اس کا. اس کو جنت کا بستر مہیا کر دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کے دروازے قبر میں کھول دو. یہ نعمتیں فوراً آ گئی. قبر جب 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے کشادہ ہو گئی. فرشتے کیا کہیں گے؟ شاباش عدل یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ. تو یقین پر تھا، جو تو نے اقرار کیا، گواہی دی اللہ کے رب ہونے کی، اسلام کے دین ہونے کی اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی، یہ گواہی پورے یقین کے ساتھ تھی، پوری معرفت کے ساتھ. تجھے معلوم تھا گواہی کس چیز کی دے رہے ہو. کوئی رٹر جملے نہیں تھے، کوئی سطحی باتیں نہیں تھیں، دل کے گہرائیوں کے ساتھ تجھے ان سارے سوالوں کی حقیقت اور کنہ کا علم تھا. یقین پر تھا تو، یقین لے کر تو مرا، دنیا سے گیا یقین لے کر. وعلیہ تبعث یوم القیامہ، جب قیامت قائم ہوگی یہ یقین تیرے ساتھ ساتھ ہوگا، تیری بخشش کا سبب بنے گا، تیری نجات کا سبب بنے گا. اور جو بندے جواب نہیں دے پائیں گے وہ کثرت سے ہوں گے. اکثر لوگ یہاں ناکام ہیں، اکثر لوگ ناکام ہیں. ہاں لا ادری، ہاں یہ کلمہ تعجب ہے. مجھے معلوم نہیں میرا رب کون ہے، مجھے معلوم میرا دین کیا ہے،
مجھے معلوم میرا نبی کون. حالانکہ دنیا میں بڑے قصیدے گاتا تھا، بڑی نعت خوانیاں ہوتی تھی، مگر وہ جو گہرائی یقین کی وہ مفقود تھی کہ صرف رسول ہی لائق اطاعت ہے، بس اور کوئی نہیں. یہ باپ دادا بڑے چھوٹے کچھ نہیں، رسول سب سے اوپر، اللہ کی توحید سب سے اوپر. یہ ڈھیریاں درگاہیں، یہ آستانے قبے کچھ نہیں، صرف اللہ مشکل کشا معبود. یقین نہیں تھا، کلمہ پڑھتا تھا سطحی حد تک، یقین نہیں تھا. بلکہ آگے وہ کہتا ہے کہ سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، یقولون قولا فقلت. میرا دنیا میں عالم کیا تھا؟ لوگوں کی باتیں سنتا، اور جو بات لوگ کہتے میں بھی وہی کہتا. یہ کوئی دین ہے؟ تیرے سامنے آیات بینات ہیں، کتاب و سنت کا نور ہے، اس سے کٹ کر تو لوگوں کی سنتا. لوگ ایک بات کرتے میں بھی وہی کر دیتا، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں. دنیا کے معاملے بڑا کائیاں تھا، میں بڑا زیرک، سارے کام خود کرتا تھا. اپنے کاؤنٹر پر کبھی کسی مولوی کو نہیں بٹھایا کہ پیسے تم وصول کرو، وہ میں کرتا تھا. 2 کلو دال خریدنی ہو 10 دکانیں چیک کرتا تھا، پھر خریدتا تھا. دنیا کا معاملہ. دین جہاں سے مل گیا لے لیا، جو بولی سنی قبول کر لی. پھر فرشتے جوتے ماریں گے. فرشتے جب آتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں گرزیں ہوتی ہیں اتنی وزنی، لو ضرب به الجبل لصار ترابا، لصار ترابا. کوئی ہمالیہ کو ایک گرز مار دو مٹی بن جائے. اس گرز سے پٹائی ہوگی. اور ساتھ فرشتے کہا کہ علی الشک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ. تو شک پر تھا، شک لے کر مرا. اس شک کے ساتھ قبر میں داخل ہوا تو خاک جواب دے گا، اور شک ہی قیامت کے دن لے کر اٹھے گا. تو شک خاک میں جات پائے گا. یہاں تو وہ بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر یقین ہو، سارے مراحل پر یقین ہو، جزا سزا پر یقین ہو، اللہ کی عدالت پر یقین ہو، حساب و کتاب کامیابی اور ناکامی کے اسباب پر یقین ہو. ہر خبر سچی، کسی خبر میں کوئی شک نہ ہو، کوئی تأمل نہ ہو. جب یقین ہوگا تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ لوگ ہدایت پر، یہ لوگ فلاح پانے والے، یہ کامیاب. تو یقین ایک بڑی دولت، بہت بڑی دولت، لیکن دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اس دولت کا تقاضا معرفت ہے، حقیقی معرفت، حقیقی دین کی پہچان. جب یقین بندے کے شامل حال ہوگا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ملے گی، نصرت ملے گی. یہ اللہ کے وعدے ہیں. یقین کی مثالیں سننی. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ رہے ہیں، پیچھے فرعون. بنی اسرائیل چھوٹی سی جماعت کو لے کر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. پیچھے فرعون، اس کی فوج، اس کے سپاہ، اس کے وسائل، اسلحے اور طاقت. اور قوم ڈر گئی، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. کیوں؟ آگے دریا، آگے گہرا دریا، لہریں جاری ہیں، وہاں داخل ہونا، کھڑا ہونا ممکن نہیں. پیچھے فرعون ہے، آگے دریا، پکڑے گئے. آگے جاتے تو غرق ہوتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون کی سپاہ اور طاقت ہے، فرعون کی فوج ہے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے.
میرا رب میرا یہ باتیں ہم بھی کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، لیکن اوپر سے اندر یقین کے ساتھ ہے نا، یقین ہے ہی نہیں، حقیقت توکل ہم کو حاصل ہی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ رب نے کیا کیا پھر؟ شق لہ البحر، سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کو جامد کر دیا، چلتے پانی کو روک دیا، سمندر خشک ہو گیا، اتنا خشک کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے جوتے تک گیلے نہیں ہوئے، دریا پار کر کے۔ فرعون آ گیا پیچھے، اس کی قوم آ گئی کہ رستے بن گئے، وہ بھی داخل ہوئے، دریا جاری ہو گئی، فرعون بھی غرق ہو گیا، فرعون کی فوج بھی غرق ہو گئی۔ کیسا توکل؟ ظاہری اسباب معدوم ہیں، پیچھے فرعونی ہے، آگے دریا ہے، آگے بڑھیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے ہٹیں تو فرعون کی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر ان معی ربی، عقیدہ، یہ منہج، حقیقت توکل، اللہ کی رحمت پر یقین، یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار ثور میں تھے، ابو جہل اور اس کے حواری تعاقب کر رہے ہیں، ابو جہل اعلان کر چکا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے زندہ یا آپ کا سر پیش کرے نعوذ باللہ، اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دوں گا، 100 سرخ اونٹ، کروڑوں کی دولت ہے۔ لوگوں نے اپنی تلواریں زہر آلود کر لی، 2 دھاری تلواریں لے کر تعاقب کر رہے ہیں، 2 دھاری تلواریں لے کر۔ ابو جہل کے ساتھ وہ لوگ جو کھوج لگاتے ہیں، قدموں کا کھوج، یہ پاؤں کہاں جا رہے ہیں، بڑے بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں، بڑے ماہر لوگ۔ وہ پنجاب کا ایک قصہ، منڈی بہاؤدین کا، ایک گھر میں چوری ہو گئی اور چور چوری کر کے ملک سے بھاگ گیا۔ 15-20 سال بعد وہ آئے تو جو کھوجی ہیں، جنہوں نے اس وقت قدموں کے نشان دیکھے، سب کچھ دیکھا، ان سے اچانک ملاقات ہوگی، انہوں نے پاؤں دیکھے، پکڑ لیا اس کو کہ 20 سال پہلے تم نے چوری کی تھی، اتنی مہارت۔ حتیٰ کہ غار کے دانے پر پہنچ گئے، اندر کون ہے؟ کائنات کی 2 سب سے اعلیٰ ہستیاں، سارے انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور سارے اولیاء کے سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ ابوبکر نے فرمایا جہاں ان کے پاؤں تھے وہاں اگر اپنا سر لے کے اندر دیکھتے، ہمیں دیکھ لیتے، پا لیتے ہمیں۔ ڈر رہے ہیں، ڈر اپنا نہیں، ڈر اس عظیم امانت کا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، جن کے رفیق سفر بنے ہوئے ہیں، جن کی حفاظت اپنے اوپر لازم کر چکے ہیں۔ تعاقب تو ہو رہا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی ڈرتے کہ مشرکین آگے سے نہ آ جائیں تو اللہ کے پیغمبر کے آگے چلنا شروع کر دیتے، کبھی ڈرتے کہ پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دیں، پیچھے چلے جاتے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، اس طرح سفر کیا۔ اب تم پکڑے گئے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ کلمہ یقین کے ساتھ ہے، سطحی کلمہ نہیں، گہرائیوں کے ساتھ، یقین کے ساتھ، فہم کے ساتھ، حقیقی توکل کے ساتھ۔ اور اللہ بڑا بے نیاز، اللہ تعالیٰ نے 2 قیمتی ترین ہستیوں کی حفاظت کی کمزور ترین طاقت کے ذریعے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ مکڑی کا جالا۔ مکڑی 100 جالے بنا دے، 1 انگلی سے آپ ان کو توڑ سکتے۔ کیا اس میں طاقت؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے۔ حفاظت کس کی 2 اعلیٰ ہستیوں کی، کس کے ذریعے؟ کمزور ترین گھر کے ذریعے۔ کھوجی اصرار کر رہے ہیں کہ وہ دونوں اندر ہیں، پاؤں کے نشان اندر جا رہے ہیں،
اور ابو جہل کہہ رہے تیری مت ماری گئی، یہ جالا نظر نہیں آ رہا، اندر جاتے تو جالا توڑ کے جاتے. انہ لأعتق من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا لگتا ہے، اتنا پرانا لگ رہا ہے، محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا. تو اگر اندر جاتے ہو جالا توڑ کے جاتے، واپس پلٹ ہے. یقین ان معی ربی ان اللہ معنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے سمندر میں دریا میں راستے بنا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، جالا بن دیا فوراً، اور دیکھ کر واپس ہو گئے. سراقہ بن مالک آپ کا تعاقب کرتے کرتے آپ تک پہنچ گیا، 2 دھاری تلوار لے کر، زہر آلود تلوار لے کر، لیکن کوئی ڈر خوف نہیں، اللہ پر توکل. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے گھوڑے کے پاؤں دھنسے، رو پڑا، آہیں بھر رہے مجھے چھوڑا دو، مجھے بچا لو. آپ نے دعا کر دی، گھوڑا اٹھ گیا، پھر آگے بڑھا مارنے کے لیے، پھر دھنس گیا. 3 بار ایسا ہوا. آخر اس نے اسلام قبول کر لیا. جب مکہ فتح ہوا سراقہ بن مالک رو رہا تھا اسلام کی عظمت اور شرف کو دیکھ کر کہ یہ مکہ اس سے آپ کو نکالا گیا تھا اور میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ مکہ سے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور آج فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے. یہ اللہ کی مدد اور اس پر یقین، اللہ کی مدد پر یقین. وکان حقا علی نصر المؤمنین. بات کتنی زبردست ہے. مومنین کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے. اللہ فرمایا فرض کرنے والا کوئی نہیں. کوئی طاقت اللہ کو پابند نہیں کر سکتی، مجبور نہیں کر سکتی، لیکن مومن اتنی عظیم شے ہے کہ اللہ تعالی نے خود مومن کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا. مومن ہو، سچے عقیدے والے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، تعداد سے کوئی سروکار نہیں، مومن ہونا چاہیے. جو دائرے میں لوگ موجود ہیں مومن ہوں، عقیدے والے، سچی توحید والے. یہ لوگوں کو مخلوط کر کے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرو گے. فلاں بھی مل جائے، فلاں بھی طاقت بن جائے. یہ کیسی طاقت ہے؟ تو سراقہ رو رہے. نبی علیہ السلام فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ یہ اسلام کی عظمت کو دیکھ کر یہاں سے آپ کو نکالا گیا. ابو جہل نے 100 سرخ اونٹ انعام رکھے، میں آپ کا تعاقب کرتے کرتے آپ کے پاس پہنچ گیا، اور آج اسی مکہ میں آپ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. سراقہ تم آج رو رہے ہو؟ کیف انت اذا صورک اللہ سوار کسرا. اس وقت تم کیا کرو گے جب تمہارے ان ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کسرا کے کنگن پہنائے گا. کسرا کون ہے؟ فارس کا فرما روا، ایران کا بادشاہ. کسرا کے کنگن. یہ بات صحابہ نے سن لی. صحابہ یقین کرتے تھے، یقین کر لی ایسا ہوگا. ہاں جب جنگ احزاب ہوئی تو یہ منافقین نے کہا کہ ایک طرف یہ وعدے ہیں اور ایک طرف دیکھو اپنے آپ کو بچانے کے لیے خندق کھود رہے. 10,000 کفار باہر کھڑے ہیں. وہ پروگرام بنا کر آئے تھے کہ ایک جھٹکے میں ہم مدینے کو بھی تباہ کر دیں گے، مدینہ والوں کو بھی ختم کر دیں ایک جھٹکے میں. یہ مٹھی بھر لوگ 10,000 کے لشکر کا کیا مقابلہ کریں گے؟ غنیمتوں کے مال ملیں گے، اسباب ملیں گے، ان کی عورتیں بچے قیدی بنا کر لائیں گے، ان کے مخاطرین کو قتل کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور واقعتاً صورتحال یہ بن چکی تھی. خندق کھود رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. نبی علیہ السلام بھی کھود رہے ہیں، صحابہ بھی کھود رہے ہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو لینا چاہیے جو اللہ نے مباح اسباب دیے،
توکل کا معنی یہ نہیں کہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، توکل کا معنی اعقل و توکل، اونٹنے کا پاؤں باندھو پھر توکل کرو، اسباب اختیار کرو۔ وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے کی جو طاقت ہے وہ تیار کرو، یہ نہیں کہ طاقت کے بغیر تم توکل کر لو، طاقت جو بھی ہو۔ فلسطینی قوم نے اسرائیل کا مقابلہ ایک زمانے تک پتھر مار مار کر کیا ہے، وہ گولے برساتے یہ پتھر مارتے، اب تک باقی ہے نا۔ پتھر کی طاقت ہو پتھر جمع کر لو، لاٹھی کی طاقت ہو لاٹھیاں تیار کر لو، تلوار کی طاقت ہو تلوار تیار کر لو، ایٹم بم کی طاقت ایٹم بم بنا لو، مگر توکل اللہ پر۔ ایٹم بم بنا کر بھی اپنے آپ کو تم طاقت نہ سمجھو، طاقت اللہ کی ہے، اسباب اللہ نے دیے ہیں مگر توکل اللہ پر کرنا۔ منافقین نے کہا کسری اور قیصر کے فتح کی خبریں دی، اس موقع پر بھی دی، خندق کھودتے ہوئے چٹان آ گئی ٹوٹ نہیں رہی تھی، مضبوط پہاڑ کی چٹان، چھوڑ دیتے تو وہ ایک نازک گوشہ ہوتا، دشمن وہاں سے آ سکتا تھا اندر۔ نبی علیہ السلام کو خبر دی، فرمایا کہ میں اس چٹان کو دیکھتا ہوں، کدال آپ نے لی اور 3 ضربے لگائے، چٹان مٹی ہو گئی، ریت ہو گئی۔ پہلی ضرب لگائی، فرمایا کہ یہ ضرب قیصر کی پشت پر، دوسری لگائی کسریٰ بھی کیا، تیسری لگائی فرمایا کہ مدائن حبشہ بھی ہمارے قبضے میں آ گئے۔ منافقین یہ باتیں سن رہے تھے، یہ کیا باتیں ہیں؟ ان کا شک بڑھ رہا ہے، صحابہ کا یقین بڑھ رہا ہے کہ ایک طرف کسریٰ اور قیصر کو تاخت و تاراج کرنے کی خبریں، اور آج عالم یہ ہے کہ کوئی بندہ ڈر کے مارے اکیلا پیشاب کرنے تک نہیں جا رہا، قضائے حاجت تک کرنے نہیں جا رہا، ڈر کے مارے بیٹھے میں دب کے بیٹھے ہیں۔ کیسی خبریں؟ لیکن مومنوں میں یقین تھا، جب ان 10,000 کے لشکر کو دیکھا، ان کی طاقت کو دیکھا، یقین اور بڑھ گیا۔ اس کا معنی جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا وقت آ گیا، اور واقعی وقت آ چکا تھا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ کیا اس کی شان؟ اللہ نے کفار کو لڑائی کے بغیر ہی شکست دے دی، میرے رب کی طاقت ہے۔ نصرت بالرعب نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور۔ اللہ نے میری مدد ہوا کے ساتھ بھی کی، ہوا بھی اللہ کی فوج ہے، مکڑی کا جالا اللہ کی فوج ہے، کمزور ترین ہوا بھی اللہ کی فوج، ہوا چلا دی، ان کی دیگیں پکڑی تھی، 10,000 کا لشکر، آگ بجھ گئی، دیگیں الٹ گئی، خیمے ٹوٹ گئے، تنابیں ٹوٹ گئی، جانور تو گھوڑے اونٹ بھاگ رہے ہیں۔ ابو سفیان تک پکارو تھا النجا النجا النجا، دوڑو دوڑو، مال و اسباب چھوڑ کے بھاگ گیا۔ لڑائی کے بغیر اللہ نے فتح بھی دے دی، غنیمت کا مال بھی دے دیا۔ حالانکہ کفار عزم کر کے آئے تھے کہ ہم ایک لمحے میں مدینے کو تباہ کر دیں، اسلام کا خاتمہ، اس دعوت کا خاتمہ، مدینے کو تباہ کر دیں گے، مال و اسباب لوٹ لیں گے، مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ 10,000 کا لشکر کیا مقابلہ کریں گے یہ لوگ، چند 100 افراد۔ اللہ پر یقین، نبی علیہ السلام بار بار پڑھ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی، اللہ ہمیں کافی، پھر اللہ کافی ہوا۔ مگر یہ باتیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل کی گہرائی سے، وہ یقین کا عالم اور کیفیت نہیں ہے، سطحی باتیں ہیں۔ تو پھر کیسے اللہ کی مدد مل سکتی؟ کیسے مل سکتی؟ جب نبی علیہ السلام کی نبوت کا آغاز تھا، آپ نے 2 خبریں دی، دونوں خبریں ناقابل یقین تھی۔ ایک یہ کہ ایک وقت آنے والا ہے چند سالوں کے اندر اندر ہی کہ رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، قریب کے علاقے میں بھی، یعنی عرب سے جو قریب کا علاقہ وہ فلسطین،
فلسطین تک میں مغلوب ہو جائیں گے، اور مغلوب ہو گئے۔ فارسیوں کی طاقت نے رومیوں کو بس قسطنطنیہ تک محدود کر دیا، سارے علاقے چھین لیے، قبضہ کر لیا۔ اس سے مسلمان پریشان تھے کیونکہ فارسی بت پرست تھے، تو مکہ والے خوش ہو گئے، ہم بھی بت پرست ہیں، وہ بھی بت پرست ہیں، بت پرست غالب آ گئے اہل کتاب پر، تو مسلمان بھی اہل کتاب ہے قرآن، تو ہم بھی ان پر غالب آئیں گے، خوش تھے بڑے۔ اللہ نے یہ صورت اتار دی، غلبۃ فی ادنی الارض ومن بعد غلب سیغلبون، ان قریب فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر یہ رومی مغلوب ہونے کے بعد غالب آئیں گے۔ تو یہ باتیں اس وقت ناقابل یقین تھی۔ آج جنگ چل رہی ہے روس کی اور یوکرائن کی، یعنی یہ خبر یہ تھی کہ یوکرائن روس کو توڑ دے گا، غالب آ جائے گا۔ کچھ سال قبل افغانستان نے روس کو نہیں توڑا، روس کو نہیں توڑا۔ ایک اجڑ قوم عرب و عجم کے تعاون سے اس قوم پر غالب آ گئی جو سٹنگر میزائل لے کر افغانستان میں آئی تھی۔ آگے پروگرام بننے تھے سٹار وار کے، امریکہ کو ختم کرنے کے لیے سٹار وار، اگلی جنگ زمین پر نہیں ہوگی، اوپر ہوگی۔ اس قوم کو برباد کر دیا، روس ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج اگر کوئی خبر دے کہ یوکرائن روس پر غالب آ جائے گا تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ یہی خبر اس وقت تھی کہ رومی فارس پر غالب آئیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ خبر لے کر مشرکین کے پاس گئے کہ تم خوش ہو رہے ہو فارسیوں کے غلبے پر، ان قریب رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے۔ مشرکین نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، چلو وقت طے کرو، 5 سال کا وقت طے ہو گیا کہ 5 سال کے اندر اندر رومی فارسیوں کو طاقت و تاراج کریں گے، غلبہ پا لیں گے۔ وہ 5 سال میں نہیں ہو سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر تم نے وقت کم رکھا تھا، قرآن نے فی بضع سنین کا چند سالوں کے اندر، اور بضع ان کا اطلاق 10 سے نیچے ہوتے ہیں، 5 6 7 8 9 یہ سب بضع ہیں۔ تم نے وقت کم رکھا اور پھر 10 سال کے اندر اندر رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ خبر حق ثابت ہوئی، مسلمانوں کو یقین تھا، اللہ کے نبی کو یقین تھا، پوری دنیا نے دیکھا، فارسی مغلوب ہو گئے، ایرانی مغلوب ہو گئے، روم غالب آ گئے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ مشرکین مکہ بھی مغلوب ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین مکہ ایک طاقت، قریش سے پوری دنیا ڈرتی تھی، ڈرتی اس لیے تھی کہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، ان کے قافلے محفوظ ہوتے، کوئی لوٹنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب ابرا آیا اپنے ہاتھی لے کر بیت اللہ کو تباہ کرنے کے لیے اور قریش کو تہس نہس کرنے کے لیے، اوپر سے ابابیل پرندوں نے اپنی چونچوں میں دبائے پتھر پھینکے، ہاتھی تل ملا کر سارے تڑپ کر مر گئے، ابرا بھی ہلاک ہو گیا۔ اب تو سکہ قائم ہو گیا، قریش یہ مغلوب ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ابرا کے ہاتھی تباہ ہو گئے، ابرا کی فوج تباہ ہو گئی، تو پھر کون ان کا مقابلہ کر سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ قریش مغلوب ہو گئے، ہم ان پر غالب آئیں۔ یہ خبر بھی ناقابل یقین تھی، دنیا یقین نہیں کر رہی تھی، مسلمانوں کو یقین تھا۔ اور چند سالوں کے اندر اندر جنگ بدر ہوئی، 313 کا آمنا سامنا 1000 کے لشکر سے ہوا۔ وہ مسلح تھے، یہ نہتے تھے، ان میں اکثر گھوڑ سوار تھے، یہاں ایک ہی گھوڑا تھا بس، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، یہ عالم تھا۔ اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ 70 صنادید قریش قتل ہوئے، 70 قریش کے سردار، کہ معمولی حادثہ نہیں، معمولی واقعہ نہیں، 70 قیدی بھی ہوئے، دعائیاں دیتے پھر رہے قیدیوں کی رہائی کے لیے۔ یہ دن یوم الفرقان بن گیا، یوم الفرقان۔ اور چند سالوں میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ یہ حقیقت میں یقین، اللہ پر توکل، اللہ کی ذات پر یقین،
دل کی گہرائیوں سے ہو، یقیناً اللہ کی مدد آتی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک لشکر بھیجا، لشکر غالب فتح یاب ہو کر واپس لوٹا، پاس بٹھا لیا۔ جب واپس آئے پاس اچھا مجھے بتاؤ جنگ کی خبر دو مجھے۔ فرمایا کہ صبح جنگ شروع ہوئی اور تقریباً مغرب سے کچھ وقت پہلے ہم نے میدان مار لیے، جیت لیے۔ حضرت عمر رو پڑے، صبح سے شام تک یہ کافر ہمارے مقابلے میں ٹکے رہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے دور میں میدان میں داخل ہوتے تھے اور گھستے ہی میدان مار کر باہر آ جاتے تھے، صبح سے شام تک۔ لگتا کمزوری میرے اندر آ گئی یا تمہارے اندر آ گئی، توبہ کرو، محاسبہ کرو، کیا کمزوری ہے اس کو دور کرو، اللہ کی ذات پر یقین کرو، ٹھوس عقیدہ اور توحید پیدا کرو، کمزوری آ گئی۔ دیکھو سن 90 سے کشمیر کا کام چل رہا ہے، 2024 ہو گیا، تو 1 انچ فتح کر سکے؟ چندے بہت ہیں، تعاون بہت ہے، کروڑ ہاں ارب ہاں، 1 انچ ہندوستان کا فتح کر سکے، کشمیر کی زمین حاصل کر سکے؟ جہاد تو ضمانت ہے اسلام کے غلبے کی، اسلام کی قوت کی، کہیں نہ کہیں سقم ضرور ہے، کمزوری ضرور ہے، جس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ عقیدے کی صلابت، عقیدے کی پختگی، اللہ کی ذات پر یقین ضروری ہے۔ ابن مسعود کا قول جہاں سے بات شروع ہوئی، الیقین الایمان کلہ، یقین پورا ایمان ہے، پورا ایمان، اللہ کے وعدوں پر یقین، اس کی ربوبیت پر یقین، اس کی الوہیت پر یقین، ایسا یقین ہو کسی غیر کا ایک ذرے کے برابر شائبہ نہ ہو، اور اس کے وعدے حق ہیں ان پر یقین۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جائے گا۔ آئیے 2 چیزوں پر محنت کریں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی معیت کی باتیں ہو رہی، اللہ ساتھ ہے۔ اللہ اگر ساتھ ہو، پوری دنیا ساتھ چھوڑ جائے تو آپ سب سے مضبوط ہیں، اللہ اگر ساتھ نہیں ہے، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کچھ نہیں، مکڑی کا جالا ہے، کچھ نہیں۔ فرمایا میں ساتھ ہوں، ان اللہ مع الذین اتقوا، اگر تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ میں تعلق باللہ ہوتا ہے، تقویٰ میں رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ اپنے اندر پیدا کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور والذین هم محسنون، جو محسن ہو، اچھا کرنے والے، اچھا کرنے والے یعنی عمل کی اچھائی۔ اچھے عمل میں 3 چیزیں ہوتی، ایک اچھے عمل کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہوتی، شرک ہو، پہاڑ جیسے اعمال کھڑے کر لو، سب ذرے ہیں، اور توحید ہو تو اللہ تعالیٰ توحید کی قوت سے آپ کے ذرے کو پہاڑ بنا دے گا۔ توحید اگر موجود ہے اللہ تعالیٰ آپ کے پہاڑ جیسے گناہ معاف کر دے گا۔ توحید اگر موجود ہے ذرے کے برابر نیکی کو پہاڑ بنا دے گا۔ ادھر پہاڑ ظاہر ہو رہے ہیں جو گناہ آپ نے کھڑے کیے تھے، ادھر ذرے پہاڑ بن رہے ہیں جو آپ نے نیک عمل، اساس توحید ہے، یقین کے ساتھ، قوت کے ساتھ، عقیدے کی صلابت کے ساتھ۔ اور پھر اچھے عمل کی بنیاد 2 بنیادیں اور ہیں، ایک اخلاص، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بندہ اندر سے اللہ کے لیے مخلص ہو، کسی غیر کا شائبہ نہ ہو، اس میں کسی غیر کا حصہ نہ ہو، نہ کسی چودھری کا، نہ کسی وڈیرے کا، نہ کسی رئیس کا، کسی کا۔ یہ عمل اللہ کے لیے خالص، میرے رب کے لیے۔ دوسرا عمل مطابق ہو نبی علیہ السلام کی سنت کی، یقین ہے ہمارے اندر، ہم قوم برادری کی باتوں کو چھوڑنے پر تیار، باپ دادا کی باتوں کو چھوڑنے پر تیار۔ ہم نے باپ دادا کو نبی سے بڑا بنا لیا، ان کی بات نہیں چھوڑیں گے، حدیث کو ٹھکرا دیں گے،
باپ دادا کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ اماموں کو اور فقہا کو نبی سے بڑا بنا دیا، امام کی بات نہیں چھوڑیں گے، نبی کی بات چھوڑ دیں۔ یقین کہاں ہے؟ یقین نبی علیہ السلام کا فرمانا پوری دنیا مقابلے میں ہو، ایسا یقین کی قوت پیدا کرو، رسول پر ایمان لانے کا یقین ٹھکرا دو پوری دنیا میں، قوم کی ملامتیں طعنے سہنے پڑے سہ جاؤ، نبی کا دامن تھامے رکھو۔ جب یقین کی دولت ہوگی اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام نے کہا غار ثور میں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جنگ احزاب میں فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے گئے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی، اللہ ہمیں کافی۔ آگ میں گرنے سے پہلے اللہ نے آگ کو گلزار جنت بنا دیا۔ میرے رب کی قدرت، اس قدرت پر یقین، یقیناً بہت بڑی بصیرت ہے، بہت بڑا اثاثہ اور سرمایہ ہمارے لیے، یہ اپنے نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا طریقہ وہی جو حدیث میں آ گیا، اللہ میرا رب ہے اور بس، اسلام میرا دین ہے اور بس، کسی نظریے کی طرف، کسی ثقافت کی طرف، کسی کلچر کی طرف جھانک کر نہیں دیکھنا، محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بس، وہی لائق اطاعت ہے۔ کسی اور کی بات سننی ضرور ہے، اگر نبی کی بات کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے، نبی کی بات کے خلاف ہے ختم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کر میری بات رسول کی بات کے خلاف ہو عدل جدار اس کو دیوار سے دے مارو۔ ہم کہتے نہیں، ہم آپ کی بات نہیں چھوڑ گے، رسول کی بات کو چھوڑ دیں۔ یقین کہاں سے آیا؟ یہ تو شک کی شک ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرما دے، دین کا سچا، عقیدے کا، توحید کا، نبی کی محبت کا، اللہ پر توکل کا حقیقت یقین اللہ پاک ہم کو عطا فرما دے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔